آج ہم کلام مقدس میں سے اس قوم کے فخر کے بارے میں دیکھیں گے جس کا فخر خدا تھا، جس کا فخر انبیاء تھا، جس کا فخر خدا کا کلام اور روح تھا، خدا کے فرشتے تھے، خدا کے بزرگ برگزیدہ تھے، خدا کے بزرگ تھے۔ وہ اس قوم کا یعنی کہ بنی اسرائیل کا فخر تھے، اور جب ان کے پاس وہ فخر آ گیا تو پھر انہوں نے کیا کچھ کیا، کیسی بے دینی اختیار کی، کیا کچھ وہ کرتے رہے، ہم اس پر غور کریں گے۔ قضات کی کتاب نکالیں۔ یہ جو قضات کی کتاب ہے یہ اس دور کی کتاب ہے جب ہم اس کو کہتے ہیں قاضیوں کا زمانہ۔ کون سا زمانہ تھا یہ؟ قاضیوں کا زمانہ، یعنی کہ باضابطہ طور پر ابھی ہائیکل وجود میں نہیں آئی ہوئی، یہ ابھی مصر سے نکل کر اپنے ملک پر قبضہ کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں۔ ابھی یہ باضابطہ طور پر ان کے پاس کوئی ہائیکل نہیں ہے، کوئی عبادت گاہ بڑی نہیں ہے، اور کوئی بڑا نام نہیں ہے ابھی ان کے پاس۔ بنی اسرائیل تو ہے، قوم تو ہے، لیکن ان کے پاس ابھی یعنی ابھی یہ ارلی پوزیشن میں ہے۔ اور ہم اگر اس کا تھوڑا سا اس سے پہلے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں کہ ان کی حالت کیا تھی۔ ذرا اس پر نظر کرتے ہیں۔ قضات کی کتاب اس کا 17 باب نکالیں، اور میں صرف ہم اس کو چند ورسز کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی ان کی جو پوزیشن تھی وہ ارلی تھی، اور یہ ابھی ایسے مراحل میں سے، ایسے پروسیس میں سے گزر رہے تھے۔ اب پھر ہم بڑے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نکالے قضات کی کتاب اس کا 17 باب، اور اس کی پڑھ لیتے ہیں 1 سے لے کے 5 آیت تک۔ اور ابراہیم کوہستانی ملک کا ایک شخص تھا جس کا نام میکا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، چاندی کے وہ 1100 سکے جو تیرے پاس سے لیے گئے تھے اور جن کی بابت تو نے لعنت بھیجی، اور مجھے بھی یہی سنا کر کہا، سو دیکھ وہ چاندی میرے پاس ہے، میں نے اس کو لے لیا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، میرے بیٹے کو خداوند کی طرف سے برکت ملے، اور اس نے چاندی کے وہ 1100 سکے اپنی ماں کو پھیر دیے۔ تب اس کی ماں نے کہا، میں اس چاندی کو اپنے بیٹے کی خاطر اپنے ہاتھ سے خداوند کے لیے مقدس کیے دیتی ہوں، تاکہ وہ ایک بت خدا ہوا اور ایک ڈھلا ہوا بنائے۔ سو اب میں اس کو تجھے پھیر دیتی ہوں۔ تب جب اس نے وہ نقدی اپنی ماں کو پھیر دی تو اس کی ماں نے چاندی کے 200 سکے لے کر ان کو ڈھالنے والے کو دیا، جس نے ان سے ایک خدا ہوا اور ایک ڈھلا ہوا بت بنایا، اور وہ میکا کے گھر میں رہے۔ اور اس شخص میکا کے ہاں ایک بت خانہ تھا، اور اس نے ایک افاد اور ترافیم کو بنوایا اور اپنے بیٹوں میں سے ایک کو مخصوص کیا جو اس کا کاہن ہوا۔ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا تھا۔ کلام پاک کے پڑھے خدا کی طرف سے شکر۔ ہم نے کیا دیکھا 5 آیت کو، اگر پورا اس کا جو ہم نے 1 سے لے کے 5 تک پڑھا ہے، اور اس کی ساری 1 سے 5 تک کی ورسز میں جو اس کا جواب ہے وہ ہمیں 5ویں آیت میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لکھا ہے کہ اور اس شخص مکا کے ہاں ایک بت خانہ تھا۔ اب دیکھیں ذرا ان کی حالت دیکھیں، یہ نکلے کہاں سے ہے؟ بت پرستی سے نکلے ہیں نا، مصر سے نکل کے، مصر سے نکل کے اب یہ جو جہاں آئے ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں وعدہ کی سرزمین۔ کہاں آئے ہوئے ہیں یہ؟ اب یہ وعدہ کی سرزمین پر تو آ گئے ہیں، تو کر کیا رہے ہیں؟ کیا وہ کام کر رہے ہیں جو وعدے کے مطابق تھا؟ تو میں یہ عبادت کر میں تیرے روٹی اور پانی پر، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں ہم دیکھتے ہیں، اور اس شخص میکا کے ہاں ایک بت خانہ تھا،
اور اس نے ایک افود اور طرافیم کو بنوایا اور اپنے بیٹوں میں سے ایک کو مخصوص کیا جو اس کا کاہن ہوا۔ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا اور ہر شخص جو اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ کی کمی ہے، لیڈرشپ کی کمی ہے، کاہن کی کمی ہے۔ اور یہ جس خطہ میں رہتے ہیں یہ شہر سے تھوڑا الگ تھلگ ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ کوہستانی ایسے علاقہ کو کہتے ہیں جہاں دور تک قصبہ یا شہر نہ ہو۔ کوہستانی یہ ریت کے ایسے ٹیلوں پر مشتمل ایک ایسا خطہ ہو جو شہر سے یا قصبے سے کٹا ہوا ہو۔ یہ جو کوہستانی علاقہ ہے یہ ایسی ہی ڈھالیوں پر اور ایسے ہی ڈھلانوں پر مشتمل علاقے کو کہتے ہیں کوہستانی علاقہ۔ اور انہوں نے بت خانہ بنایا ہوا ہے، یعنی اگر بت خانہ بنایا ہوا ہے تو ان کو پتا ہے کہ مصر کی کتنے دیوتا ہیں۔ کیا پتا ان کو کتنے دیوتا ہیں؟ انہوں نے اگر بت خانہ تو اس میں ایک بت، مگر اس میں تو کیا ہے، اس میں بت خانے بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بت خانہ بنایا، اس میں بہت سارے بت رکھے ہوئے ہیں مختلف کو۔ بنی اسرائیل جن دیوی دیوتوں کو جانتے تھے ان میں بڑی مشہور دیوی ہے استرات دیوی۔ استرات دیوی کی انہوں نے بڑی دیر پوجا کرتے رہے، ایسے بہت دیر تک۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے خدا کو جانتے ہوئے بھی غیر معبودوں کے دیوتاؤں کو اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، ان کے لیے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اور یہ ان کی اطاعت اور پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا ٹھیک ہے، خدا ہے، مگر یہ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک باردانہ ایک دیوی ہوتی تھی، استرات دیوی ہے، اس طرح ان کے مختلف، اور ایک یونانیوں کا دیوتا ہوتا تھا ہرکولس، اس کا نام ہرکولس ٹائر بھی ہے، سنا ہوگا کسی نے نام ہرکولس ایک دیوتا تھا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ان کے اندر بت ہے نا، ابھی حالات بدل گئے، انوائرمنٹ بدل گئی، قبضہ بدل گیا، ہاں مصر سے نکل کے یہ اپنی وعدہ کی سرزمین میں آ گئی، لیکن اندر والے بت انہوں نے ترک نہیں کی، وہ اندر ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، قاضیوں کے زمانہ کو کہتے ہیں، قاضی جو ہوتے تھے یہ موسیٰ نبی نے انصاف کے لیے، عدل کے لیے قوم میں مقرر کیے تھے، اور وہ زمانہ جو تھا وہ قاضیوں کا زمانہ کہلاتا تھا، کیونکہ اس وقت تک بنی اسرائیل کے پاس کوئی باضابطہ جو تھا وہ بادشاہ نہیں تھا، اور قاضی جو عدالت کرتے تھے۔ آج بھی عدالت میں جو جج ہوتے ہیں ان کو قاضی بھی کہتے ہیں، عربک میں یا اور اردو لینگویج میں اس کو دیکھیں تو اس کو قاضی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو قاضیوں کا نظام تھا، انصاف کا، عدل کا نظام جو تھا، یہ موسیٰ نے مقرر کیا تھا، موسیٰ نبی نے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قاضیوں کے زمانہ میں قضات جو ہے یہ بنی اسرائیل میں سے ایک ہم کتاب پر نظر کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلیوں کی جو حالت ہے وہ بت پرستی میں مشغول ہے، آج بھی یہ بت پرستی کر رہے ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور اس میں ہم بنی اسرائیل کو جو دنیا کی بہت ہی ایک عظیم اور ایک سپر پاور قوم کے طور پر جانی جاتی تھی، پہچانی جاتی تھی، اور آج بھی میرے عزیزو، آج ہم اس کلام کو جب اس طرف پڑھیں گے تو میں ایک بات جو سکھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مبارک نہیں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل کا خدا مبارک، اسرائیل مبارک۔ اور جو سیکھنے والی اس میں بات یہ ہے، اسرائیل کا خدا مبارک ہو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر اسرائیل مبارک ہو تو جلال جو ہے ہم کہاں دے رہے ہیں؟ اسرائیل کو دے رہے ہیں۔ یہ پہلے بھی میں ایک دو لیکچرز میں یہ بات سمجھا چکا ہوں، اور اگر یہ بات جو آج دوبارہ کرنے لگا ہوں، اگر کوئی بندہ اس پر حقیقی طور پر اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا نا تو وہ اپنی حقیقت کو پہچان جائے گا۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ جب یہودیوں کو، بنی اسرائیل کے علماء کو مسیح یسوع جب زمین پر آ گئے، نجات کا کام ہو گیا، وہ سمجھ گئے، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ سمجھ گئے کہ جو اس کا پیرو ہوگا نا اب وہ مردہ نہیں ہوگا، ہاللیلویا، اب وہ بلکہ کیا ہوگا، وہ زندوں میں وہ پلٹنے کے بعد سب زندہ ہوگا۔ یہ ان کو سمجھ آ گیا، انہوں نے ایونجلزم کرنا شروع کر دیا،
یا آج سے 1000 سال کی ہسٹری دیکھیں نا، تو جب روم میں پالوس رسول گئے، اس کے بعد ایک بڑا نام آتا ہے جس نے بغاوت کی رومیوں کے، مطلب یہ ہمارے جو فادر صاحبان تھے، انہوں نے روم میں ایک بڑا ایک پرچار بنا رکھا تھا کہ ہم سے سرٹیفکیٹ لیں اور آپ جنت میں۔ اس شخص کا نام مارٹن لوتھر تھا۔ مارٹن لوتھر نے بغاوت کی کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ایمان لانا پڑے گا، بپتسمہ لینا پڑے گا، اور پھر خدا ان کے جلال کے لیے زندگی گزارنی پڑے گی، تب جا کر امید تو ہے، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اس طرح کر کے اس نے دنیا میں پینٹیکاسٹل جو آج ہم جتنی مشنیں ہیں جسے پائی مشن کہتے ہیں، یہ ان کا وجود آیا اور ہم آزاد ہو گئے۔ اور جب تک ان کے پاس تھا، آپ بائبل نہیں پکڑ سکتے، جیسے یہ بیٹی پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، بائبل پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ صرف ربی کاہن یا استاد ہی پکڑتا تھا، اس کا ہی کام تھا۔ باقی جو وہ بتا رہا ہے وہ سننا ہے، آپ نے سمجھنے کی سکت آپ میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی چیز آئے گی تو آپ سمجھو گے نا۔ آپ صرف سن رہے ہو، سن کے سمجھ رہے ہو، دیکھ کے پڑھ کے سمجھ نہیں رہے ہو۔ انہوں نے اس پر پابندی لگا رکھی۔ مارٹن لوتھر نے بغاوت کی اور اس کے نتیجہ میں آپ کے اور میرے پاس آج خدا کا کام۔ ٹھیک ہے، آئیں دیکھتے ہیں ذات کی کتاب میں سے 19 باب کو دیکھیں گے۔ 19 تا ہم اس کو دیکھتے ہیں 22 آیت مقدسہ کی تلاوت کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کی حالت آج بھی وہی ہے جو لوط کے زمانہ کی تھی۔ لوط کے پاس تو شریعت نہیں تھی، لوط کے پاس تو ابھی اتنا الہام اور کلام نہیں تھا، تو ان کی حالت اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد بھی وہی ہے۔ آئندہ دیکھیں ذات اس کا 19 باب اس کی 1 تا 22 آیتیں مقدسہ کی تلاوت کریں گے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ان دنوں جب اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ایسا ہوا کہ ایک شخص نے جو لاوی تھا اور افرایم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے پر رہتا تھا، بیت الحم یہودا سے ایک حرم اپنے لیے کر لی۔ اس کی حرم نے اس سے بے وفائی کی اور اس کے پاس سے بیت الحم یہودا میں اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور 4 مہینے وہیں رہی۔ اور اس کا شوہر اٹھ کر اور ایک نوکر اور 2 گدھے ساتھ لے کر اس کے پیچھے روانہ ہوا کہ اسے منا پھسلا کر واپس لے آئے۔ سو وہ اسے اپنے باپ کے گھر میں لے گئی اور اس جوان عورت کا باپ اسے دیکھ کر اس کی ملاقات سے خوش ہوا اور اس کے حسن یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اسے روک لیا اور وہ اس کے ساتھ 3 دن تک رہا اور انہوں نے کھایا پیا اور وہیں ٹکے رہے۔ چوتھے روز جب وہ صبح سویرے اٹھے اور وہ چلنے کو کھڑا ہوا تو اس جوان عورت کے باپ نے اپنے داماد سے کہا، ایک ٹکڑا روٹی کھا کر تازہ دم ہو جا، اس کے بعد تم اپنی راہ لینا۔ سو وہ دونوں بیٹھ گئے اور مل کر کھایا پیا۔ پھر اس جوان عورت کے باپ نے اس شخص سے کہا، رات بھر اور ٹکنے کو راضی ہو جا اور اپنے دل کو خوش کر۔ پر وہ مرد چلنے کو کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا حسن اس سے بےجت ہوا، سو پھر اس نے وہیں رات کاٹی۔ اور 5ویں روز وہ صبح سویرے اٹھا تاکہ روانہ ہو، اور اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا، ذرا خاطر جمع رکھ، ایک دن ڈھلنے تک ٹھہرے رہو۔ سو دونوں نے روٹی کھائی۔ اور جب وہ شخص اور اس کی حرم اور اس کا نوکر چلنے کو کھڑے ہوئے تو اس کے اسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا، دیکھ اب تو دن ڈھلا اور شام ہو چلی ہے، سو میں تم سے منت کرتا ہوں کہ تم رات بھر ٹھہر جاؤ۔ دیکھ دن تو خاتمے پر ہے، سو یہیں ٹک جا، تیرا دل خوش ہو، کل صبح ہی صبح تم اپنی راہ لگنا تاکہ تو اپنے گھر کو جائے۔
پر وہ شخص اس رات رہنے پر راضی نہ ہوا، بلکہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یبوسیوں کے سامنے پہنچا۔ یروشلم یہی ہے، اور 2 گدھے زین کسے ہوئے اس کے ساتھ تھے، اور اس کی حرم بھی ساتھ تھی۔ جب وہ یبوس کے برابر پہنچے تو دن بہت ڈھل گیا، اور نوکر نے اپنے آقا سے کہا، ہم یبوسیوں کے اس شہر میں مڑ جائیں اور یہی ٹکیں۔ اس کے آقا نے اس سے کہا، ہم کسی اجنبی کے شہر میں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں داخل نہ ہوں گے، بلکہ ہم جبہ کو جائیں گے۔ پھر اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ ہم ان جگہوں میں سے کسی میں چلیں اور جبہ یا راما میں رات کاٹیں۔ سو وہ آگے بڑھے اور راستہ چلتے ہی رہے، اور بنیامین کے جبہ کے نزدیک پہنچتے پہنچتے سورج ڈوب گیا۔ سو وہ ادھر کو مڑے تاکہ جبہ میں داخل ہو کر وہیں ٹکے، اور وہ داخل ہو کر شہر کے چوک میں بیٹھ گئے، کیونکہ وہاں کوئی آدمی ان کو ٹھکانے کو اپنے گھر نہ لے گیا۔ اور ایک شام ایک پیر مرد اپنا کام کر کے وہاں آیا۔ یہ آدمی افرائیم کے کوہستانی ملک کا تھا اور جبہ میں آبسا تھا، پر اس مقام کے باشندے بنیامینی تھے۔ اس نے جو آنکھیں اٹھائیں تو اس مسافر کو جو اس شہر کے پھاٹک میں دیکھا، تب اس پیر مرد نے کہا، تو کدھر جاتا ہے اور کہاں سے آتا ہے؟ اس نے اسے کہا، ہم یہودا کے بیت لحم سے افرائیم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے کو جاتے ہیں۔ میں وہیں کا ہوں اور یہودا کے بیت لحم کو گیا ہوا تھا، اور اب خدا ان کے گھر کو جاتا ہوں۔ یہاں کوئی مجھے اپنے گھر میں نہیں اتارتا، حالانکہ ہمارے ساتھ ہمارے گدھوں کے لیے بھوسا اور چارہ ہے، اور میرے اور تیری لونڈی کے واسطے اور اس جوان کے واسطے جو تیرے بندوں کے ساتھ ہے روٹی اور میں بھی ہے، اور کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس پیر مرد نے کہا، تیری سلامتی ہو، تیری سب ضرورتیں بہر صورت میرے ذمہ ہوں، لیکن اس چوک میں ہرگز نہ ٹک۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کے گدھوں کو چارہ دیا، اور اپنے پاؤں دھو کر کھانے پینے لگے۔ اور جب اپنے دلوں کو خوش کر رہے تھے تو اس شہر کے لوگوں میں سے بعض خبیثوں نے اس گھر کو گھیر لیا اور دروازہ پیٹنے لگے، اور صاحب خانہ یعنی پیلے مرد سے کہا، اس شخص کو جو تیرے ساتھ تیرے گھر میں آیا ہے باہر لے آ، تاکہ ہم اس کے ساتھ بدکاری کریں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ اب اس لمبی ساری سٹوری کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ شخص نے، ہم دیکھ رہے ہیں، جو بیوی لی، یہ حرم کوئی باضابطہ طور پر بیوی نہیں ہوتی، چونکہ یہ شریعت کا دور نہیں ہے۔ انہوں نے پیسے خرچ کیے اور وہ عورت اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی، تو یہ بیوی کے درجہ کی نہیں ہے، بیوی ہے پر بیوی کے درجہ کی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی جب اظہار کے لیے بیوی لینے اس کا ملازم جاتا ہے تو وہ بیوی لینے کے لیے جاتا ہے۔ شریعت سے پہلے کے زمانہ پر غور کریں تو کیا وہ سے اس کی ماں کہتی ہے اظہار کی کہ تو میرے جا کے آبا اجداد یا میرے رشتہ دار ہیں ان میں سے بیوی لے کر آ، تو وہ وہاں جاتا ہے اور کیا کہتا ہے ملازم اس کا، کس نیت سے جاتا ہے کہ میں نے بیوی لے کر اپنے آقا کے لیے بیوی لے کر آنی ہے۔ اور یہاں پر ہم غور کر رہے ہیں حرم کے بارے میں۔ حرم ایک ایسی عورت ہوتی ہے جو زرخرید ہوتی ہے۔ زرخرید جو عورت ہوتی ہے اس کو حرم کہتے ہیں۔
وہ خادمہ کے طور پر بھی کام کرتی ہے، اور وہ اس کی دائمی ملکیت ہوتی ہے. حرم جو ہوتی ہے، جو شخص پیسے خرچ کرتا ہے اس کی وہ دائمی ملکیت ہوتی ہے. اور یہ شخص جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، پیسے خرچ کر کے اس حرم کو بیوی کے طور پر لیا، اور وہ گھر سے ناراض ہو کر اپنے باپ کے گھر لکھا وہ چلی گئی، اور یہ اس کو منانے کے لیے لے جاتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم 12ویں آیت پر غور کریں تو لکھا اس کے آقا نے اس سے کہا ہم کسی اجنبی کے شہر میں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں داخل نہ ہوں گے. کیوں؟ کہ اسے فخر تھا اپنی قوم پر، اپنے قبیلے پر، اپنے قبیلوں پر، کہ ہم کیا کریں گے بنی اسرائیل میں. اگر ہمیں ٹکنا بھی پڑے رات، کہیں ٹھہرنا پڑے، تو یہ جو یبوسیوں کا لکھا ہوا ہے نا، یہ یبوسی جو تھے یہ بت پرست تھے. اور قریب اس کو لگا جب وہ نکلا گھر سے، سسرالیوں سے نکلا تو رات ہو گئی. پہلے لوگ آپ جانتے ہیں پیدل ہی سفر کرتے تھے، اور وہ اس نے یبوسیوں کے یعنی غیر قوم کے گھر یا اس کے علاقہ میں جانے سے بہتر یہ جانا کہ میں کیا کروں، اپنے لوگوں کے پاس جاؤں. اور یہ جس قبیلہ کے پاس سے گزرا وہ بنیامینی تھے، اور بنیامینیوں نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ بہت برا سلوک کیا. تاریخ میں ان بنیامینیوں کے بارے میں ایک سیاہ کارنامہ موجود ہے جو آگے چل کے ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا سیکھا کہ ان کی حالت کیا ہے. آج بھی ان کی حالت لوط جیسی ہے. ہم ذرا غور کریں 22ویں آیت پر. اور جب وہ اپنے دلوں کو خوش کر رہے تھے تو اس شہر کے لوگوں میں سے بعض خبیثوں نے، کیا لفظ آیا، خبیث. یہ ایک سور کی جیسے ہوتا ہے نا، ایک سور ہوتا ہے، خنزیر جسے کہتے ہیں، یہ اس کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ایسے لوگوں میں پائی جاتی ہے جس کو حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہ ہو، وہ خنزیر ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی آج سے 30-40 سال پہلے وہ کہتے ہیں وہ یہ خنزیر، یعنی اس کے پاس امتیازی قوت نہیں ہے. اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہا گیا، بنیامینیوں کو خنزیر، خبیث ایسے. اور اس جانور کے پاس جس کی یہاں پر بات کی گئی ہے، خبیث کہا گیا یا خنزیر کہا گیا، اتنی اسمیل ہوتی ہے کہ آپ اس کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے. ایسا جانور، گھوڑا شجاعت کی علامت ہے، ہاتھی آپ کی عظمت کی بزرگی کی نشانی ہے. لیکن یہاں پر بنیامینیوں کے اس گروہ کو جو کہا گیا خبیث، اور بالکل لوط جیسی حالت ان کی نظر آتی ہے. لوط کے پاس جب فرشتے آئے سدوم اور عمورہ میں تو وہ اندر ضیافت کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، تو شہر کے لوگوں نے کیا کیا، اس دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا کہ ان کو باہر لاؤ. وہ جو انسانی صورت میں تھے، بہت حسین و جمال تھے، ان پر بڑا خدا کا جلال تھا، چونکہ وہ فرشتے تھے. انہوں نے کہا جی ان کو ہمیں دے دو کہ ہم بدکاری کریں گے. اور آج بنیامینیوں کی کیا حالت ہے، یہ بھی تو وہی کچھ کر رہے ہیں. اتنا سفر کر کے، اتنا کچھ لے کر بھی یہ کیا ہوئے، خدا کے باغی ہوئے، انکاری ہوئے، اور ان کو خبیث کہا گیا. یہ حالت ہے بنی اسرائیل کی، اور یہ ملاکی اور خدا یسوع مسیح کے دور تک ان کی یہی حالت رہی ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں، آئے ذرا دیکھیں ان کی حالتوں میں غور کی. یوحنا کی انجیل کا، یوحنا کی انجیل کا پہلا چیپٹر، پہلے باب. اور یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی 13 آیت کو دیکھیں. آج ہماری حالت کیسی ہے، ان کی حالتوں میں، بنی اسرائیل کی حالتوں میں دیکھی کیسی ہے، سدوم اور عمورہ جیسی. لوط جہاں تھا ان کی حالت، نبی ان کے پاس آئے، صحیفے ان کے پاس آئے، الہام اور کلام ان کے پاس آیا، انبیاء ان کے پاس آئے، اور ان کی حالت سدوم اور عمورہ جیسی ہے، لوط کے علاقہ جیسی ہے.
آج ہماری حالت کیسی ہے؟ ہم کیسے ہیں؟ کیا ہم ان سے افضل بنے؟ ہمیں خدا یسوع مسیح کا لہو دیا گیا، ہمیں خدا یسوع مسیح کا روح دیا گیا، ہمیں الہام دیا گیا، ہمیں کلام دیا گیا، ہمیں حکمت دی گئی، ہم پر فضل ہوا، کیونکہ رسول کہتا ہم نے پایا فضل پر فضل۔ ہم فضل پر فضل والے لوگ ہیں۔ ہماری حالت کیسی ہے؟ پہلے ہماری بلاہٹ کیسی ہے، ہم اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور 13ویں آیت، پہلا باب اس کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کہاں سے پیدا ہوئے؟ آدمیت، آدم ہم ہیں، مگر آدم نسل آدم بھی ہے، مگر فضیلت آدم نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ آدم بھی ہے، نسل آدم بھی ہے، مگر فضیلت آدم نہیں ہے۔ ہم فضیلت خدا ہے۔ کیا ہے؟ خدا کی فضیلت سے، خدا کی اوصاف سے ہم بھرے ہوئے ہیں۔ اور جب ہمارا جو تعارف ہے وہ نسل آدم کے طور پر نہیں ہے، تو پھر ہم نہ خون سے ہیں، نہ جسم سے ہیں، نہ انسان کی خواہش سے ہیں، بلکہ ہم خدا سے پیدا ہوئے۔ کیوں؟ کہ یہ خدا نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ میں ایک ایسی نسل پیدا کروں جس کو اپنا کہہ سکوں، اپنا بیٹا کہہ سکوں، اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہہ سکوں۔ وہ میرے لوگ ہوں گے۔ مکاشفہ میں پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ خدا نے کیا کہا ہے؟ وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، اور میں آپ ان کے بیچ سکونت کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ کیوں؟ ہم اپنے ماحول پر نظر کریں، اپنی انوائرمنٹ پر نظر کریں، اپنے ارد گرد پر نظر کریں، تو ایسی حالت جو ہم نے خزات میں پڑھی ہے بنیامینیوں کی، یا صدوم میں پڑھی، ہم نے لوط کے زمانہ میں صدوم میں دیکھا ہے، ہماری حالت ایسی نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بابرکت لوگ ہیں، ہم بابرکت لوگ ہیں، ہم خدا کی پیری اور سلامتی میں اور اس کے مسا میں جڑے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں، اور خدا کا فضل ہم پر ٹھہرا ہوا ہے۔ تو خداوند کی اس بات کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہم ان سے ہزاروں ہاں بہتر ہیں۔ جب ہم، میرے عزیزو، ہم ان سے ہزاروں ہاں بہتر ہیں خدا کے فضل میں، تو پھر ہم ان کی اقبال مندی کے تذکرے اور قصیدے پڑھتے رہتے ہیں، اپنی حالت کو دیکھتے نہیں۔ اپنے لیے کیا ہم ایک دوسرے کے لیے برکت چاہتے ہیں؟ ضرورت اس عمر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے، وقت یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم خوش آمدیدی پرستی میں زندگی نہ گزاریں، بلکہ آج ہم ایک دوسرے کو مبارک کہیں، کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کو مبارک کہو گے تو پھر آپ پر وہ فضل ہوگا جو کبھی بنی اسرائیل پر تھا۔ خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ لکھا ہے کہ جب وہ بیابان میں سفر کر رہے تھے تو دن کو وہی آگ کا ستون جو رات کو ان کے ساتھ آگ کا ستون بن کے چلتا تھا، دن کو بادل بن کے چلتا تھا، تاکہ ان کو سورج کی تپش نہ لگے۔ لکھا ہے کہ جتنی دیر وہ بیابان میں پھرے، نہ ان کی جوتیاں ٹوٹی اور نہ ان کے کپڑے پھٹے۔ آج ہمیں بھی خدا ایسا بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مبارک کریں۔ جب آپ کسی سے ملو تو کہو کہ خداوند تیرا خدا اور میرا خدا مبارک ہو۔ جب آپ ایسا کہیں گے تو آپ روز بروز روح میں بڑھتے چلے جائیں گے، اور جب آپ روح میں بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کا دشمن شرمندہ ہوگا اور آپ بڑھو گے۔ آپ کے کہنے سے مردہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ اب ہم نئے نبی پر غور کریں تو یسوع نے کہا تو میں جاتا ہوں اور تم میرے جانے کے بعد کیا کرو گے؟ مجھ سے بڑے کام کرو گے۔ ہاں، تم کہو گے پہاڑ کو کہ یہاں سے اکھڑ جا اور پانی میں جا لگ، یا وہاں گر جا، تو وہ تیری بات مانے گا۔ اگر تم کہو گے کہ مردہ یسوع کے نام سے زندہ ہو جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی زبان اور کلام میں اثر ہے، آپ اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں پلے بڑے اور بڑے ہو رہے ہیں جو ہم اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ ہم ایک ایسے پودے کی مانند ہے جن کو جھاڑیوں نے دبایا ہوا ہے، جھاڑیوں نے دبایا ہوا ہے، اور اگر ہم اس میں سے نکلیں اور شعور میں آ جائیں
اور ہمارا پھل اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ جھاڑی کو بھی ایک سائڈ پہ کر دے. خدا ایسا چاہتا ہے کہ ہم نیچے سے اٹھیں, اپنی حقیقت کو پہچانیں. کیوں؟ کتنی بڑی بات ہے جو رسول نے کی ہے کہ ہم نہ خون سے, نہ جسم سے, نہ انسان کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادہ سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. تو جو خدا سے پیدا ہوا ہے, اگر وہ اپنی حقیقت کو پہچان جائے, میرے عزیزوں, اس کے کہنے سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں. ہاللیلویا. اس کے کہنے سے بہرے شفا پا سکتے ہیں, اس کے کہنے سے لنگڑے چل سکتے ہیں, اس کے کہنے سے ہر وہ کام ہو سکتا ہے جو خدا اور اس کا بیٹا اور اس کا پاک روح کرتا ہے. ہاللیلویا. آپ کے پاس یہ برکت موجود ہے, لیکن ہمیں اپنی حقیقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آج سے آپ نے ہر اپنے ملنے والے مسیحی شخص کو کہنا تیرا خدا اور میرا خدا مبارک ہو. میرے عزیزوں, اگر ایسا آپ کہنا شروع کر دیں گے تو آپ, میرا ایمان ہے اور خدا کا بھی یہ منصوبہ ہے کہ آپ اسرائیل سے زیادہ بابرکت ہونے کے لیے بلائے گئے ہو, آپ اسرائیل سے زیادہ معجزات دکھانے کے لیے بلائے گئے ہو, آپ اسرائیل سے زیادہ مقام اور درجہ پانے کے لیے بلائے گئے ہو, کیونکہ لکھا ہے کہ تم یسوع کے قد کے اندازہ تک ہوتے چلے جاؤ. یہ بات اسرائیل کے لیے نہیں کہی گئی, یہ بات آپ کے اور میرے لیے کہی گئی, خون سے خریدے ہوئے لوگوں کے لیے کہی گئی ہے, جو جسم سے, نہ خواہش سے, نہ انسان کے ارادہ سے, بلکہ روح سے بلائے گئے, ان کے لیے کہی گئی ہے کہ آپ کیا کرو, یسوع کے قد کے اندازہ تک. یسوع کیا کچھ نہیں کرتے تھے, یسوع ہر کام کرتے تھے, مردوں کو زندہ کرتے تھے, لنگڑوں کو چلاتے تھے, اندھوں کے آنکھوں کو کھولتے تھے, ہاں, بیماروں کو اچھا کرتے تھے, اور یہ سب کچھ وہ کرتے تھے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر ہمیں اپنی حالت پر غور کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ریوائز کرنے کے لیے. ہم دوسروں کو مبارک کہتے رہتے ہیں, اسرائیل کا خدا مبارک, اسرائیل مبارک. تو جلال کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے اسرائیل کا خدا, پہلے ذکر خدا کا آیا کہ اسرائیل کا؟ اسرائیل کا ذکر آیا. کیا آیا؟ اسرائیل کا, پھر آیا خدا. تو پہلے کس کا ذکر ہوا؟ اسرائیل کا. اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل ایک شخص کا نام ہے, بابرکت ہے وہ, اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. مگر پہلے ذکر آیا آدم کا, اور پھر ذکر آیا خدا کا. اب ذکر خدا کی یسوع مسیح میں یہ ہے کہ آپ تو خون سے, نہ جسم سے, نہ انسان کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادہ سے, بلکہ خدا سے بلائے گئے. تو پہلے کس کا ذکر آنا چاہیے؟ پہلے آپ کا ذکر آنا چاہیے. پہلے اسرائیل کا تھا, اور آج آپ کا ذکر ہے. خدا چاہتا ہے کہ میں آپ کے وسیلہ سے جلال چاہوں. یسوع نے کہا, اے باپ اپنا جلال ظاہر کر تاکہ تیرا بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. تو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی حقیقت کو پہچانوں. میری حقیقت کیا ہے, میرا درجہ کیا ہے, میری بلاہٹ کیا ہے, میں نے کرنا کیا ہے. جو نعمتیں بیوی کی صورت میں, بچوں کی صورت میں, بیٹوں کی صورت میں, بیٹیوں کی صورت میں, گھر کی صورت میں, کاروبار کی صورت میں, صحت کی صورت میں, جس طرح سے بھی اس نے مجھے ایک بال بندی سرفادی عطا کر رکھی ہے, آپ کو اور مجھے, ہمیں اس سب کو یوٹیلائز کرنا ہے انجیل کے کام کے لیے, انجیل کے مقصد کے لیے. اگر آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دشمن پر غالب ہوں گے. ہاللیلویا. جب آپ دشمن پر غالب ہوں گے تو زندگی تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. یسوع آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم نے جو آج سیکھا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حقیقت کو پہچانا ہے. ہم خاص لوگ ہیں, ہم قیمتی لوگ ہیں. ہماری زبان و کلام میں اثر رکھا گیا ہے. ہمارے کہنے سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں, ہمارے دیکھنے سے لوگ اپنی بدی کی روشوں کو ترک کر سکتے ہیں, ہمارے کہنے سے بہرے سننا شروع کر سکتے ہیں, ہمارے کہنے سے جن کے پاس اولاد نہیں ہے, وہ بیوہ ہے, بنجر ہے, بانجھ ہے, بیوہ کے دل کو بھی وہ شاد کرتا ہے, بنجروں کو بھی آباد کرتا ہے, اولاد والیوں کو بھی وہ اولاد دے کر ان کے دلوں کو شاد کرتا ہے. اور یہ برکت آپ کے اور میرے خداوند نے آپ کے اور میرے لیے رکھی ہے. ہمیں اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہیے. خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے, اور تاکہ آنے والے دنوں میں ہم خدا کے اس کلام اور وعدے کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا دیکھیں, اپنی نسل کی زندگی میں پورا ہوتا ہوا دیکھیں. خدا ہم سے کلام کرے. رویا میں کلام جب خدا کا خادم پریچ کرتا ہے, اس کے وسیلہ سے ہم جو بھی برکت پائیں آنے والے دنوں میں, ہم اس ساری برکت کو انجیل کے لیے استعمال کریں, تاکہ انجیل کی جو حدیں ہیں, انجیل کا جو پیغام ہے, وہ مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک آپ کے وسیلہ سے, کیونکہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو,
آپ کے وسیلہ سے عزت اور جلال پائے. خدا اس کے نام کے وسیلہ سے